بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میرا نام عاصم احمد خان ہے۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ کہ فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالوں گا۔ علماء کرام اس پہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ جیسا کہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ فلسطین کے حالات کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور بعض لوگ یہ اس کے بارے میں ظاہر سی بات ہے کہ جو یہود پسند لوگ ہیں، جو اسلام دشمن لوگ ہیں، جو مسلمانوں میں بھی ہیں، مسلمانوں میں منافقین بھی ہیں، کہ وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو راستہ دیا گیا، دوسری چیز کری گئی۔ لیکن یہ مسئلہ شروع سے نہیں، کب سے چلا آ رہا ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کی جگہوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور انہیں کو جو ہے دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا میڈیا ہے، ان کا سب کچھ ہے، وہ آپ پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور آپ ہی کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ آپ کے دفاع کے حق کو جو ہے دنیا کو اپنی طرف ملا کر آپ کے دفاع کے حق کو جو ہے آپ اگر دفاع بھی کر رہے ہیں تو آپ بھی دہشت گرد قرار رہے ہیں، آپ بھی دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہمارے برابر ملک افغانستان میں بھی یہ ہو چکا ہے کہ وہاں پہ دو سپر طاقتیں آئی، انہوں نے اپنا وہاں پہ ظلم کیا، قبضہ کیا، اور اس کے بعد جب مجاہدین نے، مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا تو بیچارے وہی دہشت گرد کہلائے، وہی سب کچھ کہلائے، کیونکہ میڈیا ان کے پاس ہے اور ساری چیزیں ان کے پاس ہیں۔ تو اب یہ کہ ہمارے مولوی صاحب جو ہے وہ بھی جمعے کے خطاب میں بول رہے تھے کہ ہمیں اس کے علاوہ اب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہ وہ جمعے کے خطاب سے 3 جمعے کے خطابوں میں سے انہوں نے فلسطین کے بارے میں بتایا اور بولا کہ ہم دور بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں، ہمارے حکمران تو آپ کو پتہ ہے کہ غیرت لیس ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں تو آپ یہ ہمت کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ انہوں نے ایسی مونوپولی بڑھائی ہے کہ اوپر جو ہے جتنے بھی 57-58 ممالک ہیں وہاں پر سارے بغارت قسم کے جو ہے وہ حکمران آ گئے ہیں۔ انہوں نے ایسی مونوپولی بنائی ہے، ایسی سیاسی نظام بنایا ہے، ایسا سارا چیز سسٹم بنایا ہے کہ اس میں بدماشی اوپر آئے گا، اور جو غیرت لیس، جو اسلام دشمن، اور جو جس کو اسلام پسند نہیں ہوگا وہی لوگ آ سکتے ہیں، اور جو غیرت مند لوگ ہیں ان کو ایسا سسٹم بنایا گیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ پھر بند ہے، تاکہ نا وہ لوگ اوپر ہی نہ آ سکے۔ یہ ایسا سسٹم بنایا گیا ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ 100 سالوں کی پلاننگ بنا کے چلتے ہیں۔ انہوں نے شام کو پہلے آہستہ آہستہ برباد کیا، پھر تمام ممالک کو ایک ایک کر کر برباد کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اب مسلمانوں کا ایسا برا حال کیا ہوا ہے کہ ان کو کچھ کہنے والے نہیں، کیونکہ سارے ممالک میں جو ہے امریکن نواز اور جو ہے وہ دین دشمن جو ہے نا وہ حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کو غیرت نہیں آتی۔ اچھا، مسلمانوں کا کام، عام مسلمانوں کا کیا کام ہے؟ جن مسلمانوں کو ان کو ویڈیو دیکھ کر جن کا خون کھول رہا ہے، جن کو غم ہو رہا ہے، بہت مسلمان رو رہے ہیں، تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں وہ مسلمانیت ابھی تک زندہ رکھی ہے۔ یہ جذبہ آپ کو انشاءاللہ جنت میں ضرور لے کے جائے گا۔ اس جذبے کو اگر آپ کا دل کوڑ رہا ہے تو یہ بہت اچھا جذبہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ محبت رکھیں گے اس کے ساتھ اشر ہوگا۔ اچھا، عوام کے لیے کیا کرنے کا کیا کام ہے؟ کہ عوام جو ہے سب سے پہلے جس کے دلوں میں الحمدللہ اگر یہ تڑپ پیدا ہو رہی ہے تو یعنی کہ امت مسلمہ ایک ہے، ان کے دل میں تڑپ رہا ہے، تو آپ ان کے لیے کچھ عملی اقدامات کیے جائیں، کہ جو بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، جہاں تک بائیکاٹ ممکن ہو وہاں تک آپ لوگ بائیکاٹ کریں، کسی چیز کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ اب کہنے والے کہہ رہے ہیں دین دشمن جہاں جو دین پہ اعتراض کرتے ہیں، اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کسی دی پوسٹ بھی کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ اگر آپ یہودیوں کے سارے چیزیں چھوڑ دیں گے، اگر آپ سارے جوسز چھوڑ دیں گے تو آپ کے پاس گنے کا جوس پینے کے لیے رہ جائے گا۔ ہاں، گنے کا جوس پئیں بھائی آپ۔ جس طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ مطلب ان کو مارا جا رہا ہے فلسطینیوں کو، تو آپ گنا کا جوس پی کر، لسی پی کر جو ہے نا اس کو گزارا کریں، کہ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں جہاں تک ہو سکے۔ آپ بول رہے ہیں کہ فیس بک یوز کر رہے ہیں، آپ جو ہے یوٹیوب پہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، تو جو آپ کے حق میں بہتر ہو اس کو آپ استعمال کر کے انہی کے حق میں استعمال کریں، یعنی کہ آپ کی یہ فیس بک کے ذریعے اور دوسرے پوسٹوں کے ذریعے اپنی آواز اگر اوپر تک پہنچا سکتے ہیں تو اپنی آواز اوپر تک پہنچائیں۔ تھوڑا سا ہوش میں آ کر جو ہے ان کی چیزوں کا بائیکاٹ بالکل کریں جہاں تک ہو سکے، خاص طور پہ میک ڈونلڈ، KFC اور ان چیزوں کا، تاکہ نا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ کو ان کی حمایتی اور ان کی محبت رکھنے والوں میں اللہ تعالیٰ حشر کرے۔ دوسری چیز یہاں پہ میں بتا دوں کہ گناہوں کو بھی چھوڑنے والے بن جائیں، جیسے ہمارے تبلیغی جماعت والے بولتے ہیں کہ یہ بھی بالکل ٹھیک بات بولتے ہیں کہ اگر مسلمان جو ہے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، فجر کی نماز پڑھنے والے بن جائیں گے، اور اپنے تو پھر کفار کی ہمت نہیں ہوگی۔ ابھی دیکھیں ہمارا سارا ایکا ٹوٹا ہوا ہے، اگر یہ ایکا ہو جائے، اگر مسلم ممالک سارے مل کر اگر پیٹرول بند کر دیں ان کا تو ان کی ہمت نہ ہو، اگر اس کا بائیکاٹ کر دیں تو ان کی ہمت نہ ہو۔ یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہودی آخر میں دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں، اگر آپ کسی جمع دار کو پکڑ کے ماریں گے تو ایک عالم یہ بیان کر رہے تھے، بول رہے تھے کہ کہتے ہیں آخر میں مرنے سے پہلے
ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت سے قریب جو ہے جب حضرت مہدی علیہ السلام آ جائیں گے تو یہودیوں کو ایک یہودی کو مار دیا جائے گا، ایک یہودی کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ لوگ جب تک دنیا میں رہیں گے فساد مچاتے رہیں گے۔ ان کا فساد جو ہے، ان کو دوبارہ عزت اس وجہ کی دی گئی، مختلف واقعات ہیں ان کو کہ یہ پچھلے جو ہے نا کیسے تاریخ میں ان کو مارا گیا ہے، ان کو ہٹلر نے مارا ہے، ان کو دوسرے لوگوں نے مارا ہے، تو ان کو آخرت میں تھوڑی سی عزت اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ تاکہ نا عزت مل کر جب ان کو بےعزتی ملے تو تب ان کو پتہ چلے۔ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اللہ کی ذات سے امید ہے، جس طرح سے وہ ظلم کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے نا قاسم ثانی بھیجے گا انشاءاللہ، کوئی نہ کوئی صلاح الدین ایوبی کا جو اولادوں میں سے کوئی نہ کوئی اٹھے گا انشاءاللہ، کوئی نہ کوئی جو ارتغل اٹھے گا جس طرح سے یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور پھر انشاءاللہ یہ ظلم جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا کو دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھو کتنے ظالم لوگ ہیں، اور جب اس کے رد عمل میں جب یہودیوں کو مارا جائے گا، یہودیوں کو کاٹا جائے گا، تو کوئی تاکہ نہ کسی کو کوئی ان پہ رحم نہ کھائے۔ آج آپ بچوں کے حالات دیکھیں، آپ دوسرے حالات دیکھیں، مسلمانوں کی کس طرح سے کاٹا جا رہا ہے، کس طرح سے کیمپوں میں جہاں پر جو ہے نا مردوں عورتوں کو، حالانکہ توریت اور زبور وغیرہ سب چیزوں میں لکھا ہے کہ جنگ میں جو ہے نا آپ چھوٹے بچوں کو نہ ماریں، آپ خواتین کو نہ ماریں، لیکن اس کے باوجود بھی وہی کام ہو رہا ہے کہ خواتین کو مارا جا رہا ہے، نہتے لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ اور ایک چیز آپ کو میں بتا دوں اسلام کی خاص طور پہ کہ یہ اگر پیچھے بیٹھ کر سازشیں کریں گے تو اس میں تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ دو بدو لڑنے کے لیے جب مسلمانوں کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ منہ پھیر کر بھاگیں گے۔ ضرور 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 از ضرور جو ہے مسلمان جو ہے، جیسے علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ 2-3 چیزیں خاص طور پہ کریں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ان سے نفرت رکھیں، دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اگر آپ کا دل دکھ رہا ہے تو یعنی کہ آپ کی انسانیت آپ کے اندر مسلمان زندہ ہے، اللہ کا شکر اس پہ ادا کریں۔ نمبر 3 ان کے لیے دعائیں کرے۔ نمبر 4 ان کی چیزوں کو بائیکاٹ کرے۔ اور نمبر 5 پوری نیت رکھیں کہ ہم سے جو ہو سکے گا وہ انشاءاللہ ان کے لیے کریں گے۔ بہت سے جو ہے اچھا چندہ لینے والے بہت سے ایسے ہیں کہ جو جعلی بھی ہیں، لیکن تحقیق کریں آپ، دارالعلوم کراچی کر رہا ہے، اور یہ کہ حکیم اختر ٹرسٹ شاید وہ لوگ بھی کر رہے ہیں، اور جو قابل اعتماد ٹرسٹ ہیں جن پر آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ کے مال کو وہاں تک پہنچائیں گے، جہاں تک ہو سکے وہاں تک آپ جو ہے مسلمانوں کی مدد کریں۔ اپنے حکمرانوں سے تو آپ کسی قسم کا وہ نہ رکھیں۔ دوسری چیز یہ کہ گناہوں کو چھوڑنے والے بنیں اور نمازوں کو قائم کریں۔ قرات علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ فجر میں جو ہے وہ قنوت نازلہ پڑھے، ان کے لیے وہ دعا کریں اور اپنے اعمال کو اچھا کریں، اور مجاہدین سے، علماء کرام سے محبت رکھیں۔ کہتے ہیں جس سے محبت رکھیں گے حشر ان کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا حشر ہو، صحابہ کرام کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ آپ کا حشر ہو، تو ان سے محبت رکھیں۔ اور یہ گانے بجانے والوں ان کے ساتھ جو ہے ان کا بائیکاٹ کریں، ان کو نہ دیکھیں۔ ان کو دیکھنے سے جو ہے ان کے دل میں اگر محبت ہوگی ان کو کاپی کریں گے۔ جو دین دشمن ہے وہ اس بات کو سوچ لے کہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، مرنے کے بعد تو قیامت تک رہنا ہے، قیامت کے بعد بھی اس کے بعد بھی زندگی ہے، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے دنیا میں جب آئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر مرنے کے بعد جو ہے وہ قبر کے بعد جو ہے وہ اگلے منزل جو ہے قیامت ہے، کہتے ہیں حدیث میں، جیسے مولانا ایسا صاحب فرما رہے تھے کہ اس کے بعد جو ہے مومن کے لیے قبر کے بعد کی زندگی قیامت تک کی زندگی اتنی ہوگی جیسے 2 نفل، جیسے صبح کے 2 نفل ہوتا ہے، اس کے لیے ایسے کر جائے گی۔ لیکن جو اب آپ یہ سوچیں کہ آپ یہ ذرا سی زندگی کی خاطر آپ جو ہمیشہ ہمیشہ آنے والی زندگی ہے اس کو برباد کر رہا، تو لہٰذا جو ہے علماء کرام سے محبت رکھیں، اسلام سے محبت رکھیں تاکہ نہ ان کے ساتھ حشر ہو، اور اپنے اعمالوں کو نماز پڑھنے والے بنیں اور توبہ استغفار کریں اور نماز پڑھیں، اور جو ہو سکے سب سے پہلی چیز ایک حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی جنتی ہے جو مسلمانوں کی جو تعداد بڑھانے کے لیے، خالی تعداد بڑھانے کے لیے جو ہے نا مسلمان ان میں جا کے کھڑا ہو جائے، تو وہ بھی اگر آپ کی حمایت دل سے، کہتے ہیں کہ ہر چیز کا دار و مدار جو ہے نیت کا دار و مدار دل سے ہوتا ہے، تو دل سے آپ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں، دل سے آپ اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں، انشاءاللہ آپ کا حشر بھی جو ہے آپ کا حشر اہل حق میں ہوگا، حق لوگوں میں ہوگا۔ اور یہ بالکل باطل سے بالکل محبت نہ کریں، بالکل محبت نہ کریں تاکہ قیامت والے دن آپ کا حشر جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو، باطل کے ساتھ حشر آپ کا نہ ہو۔ تو بس آپ سے آخر میں یہی گزارش ہے کہ جو ہے اس چیز پر عمل کریں، کسی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔